بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی راشد محمود سمرو اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا یہ پیغام جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان کے نام ہے۔ میں درخواست کروں گا اس وقت جو ساتھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس میرے ویڈیو لائیو ٹرانسمیشن کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک میرا یہ پیغام پہنچ سکے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے پاکستان کے اندر مختلف شخصیات نے عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے بہت ساری پیشن گوئیاں کیں، جن میں حکیم سعید مرحوم، جن میں جنرل حمید گل مرحوم، جن میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، جن میں عبدالستار عیدی مرحوم شامل تھے۔ وہ تمام ان کے بیانات آج بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کے عمران خان کے بارے میں بیانات کو سن سکتے ہیں۔ پچھلے 16-18 سال سے جمعیت علماء اسلام بھی عمران احمد خان نیازی کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے کام اور اس کے اسلام دشمن ایجنڈے پر اس کے خلاف برسر پیکار رہی۔ آپ حضرات کی یاد میں ہوگا کہ میرے شہید والد نے 2012 میں اسلام آباد، کراچی اور سکھر میں بہت بڑے پیمانے پر اسلام زندہ آباد کانفرنسیں منعقد کی تھیں اور عمران خان کے ایجنڈے کو عوام کے سامنے واضح طور پر رکھا تھا، جبکہ اس وقت عمران احمد خان نیازی نہ وزیر اعظم تھا، نہ خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت تھی۔ جمعیت علماء اسلام نے جو ایجنڈے اس کے عوام کے سامنے رکھے تھے آج وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، جہاں کل آپ نے احتجاجی مظاہروں میں دیکھا ان کے کارکنوں نے کلموں کے لگے پوٹیوٹوں پر بھی ڈنڈے برسائے۔ کور کمانڈر لاہور کے ہاؤس میں انہوں نے جا کر مسجد کو شہید کیا، آگ لگائی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی خواتین نے آ کے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو لڑ رہے ہیں، جو آگ لگا رہے ہیں، وہ اس دور کے صحابہ ہیں۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کم ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر مجھے سنتے جائیں، نہیں تو میں دوبارہ آن لائن ہو جاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ساتھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ آواز کم ہے۔ مجھے ذرا بتا دیں کہ آواز صحیح ہے، کم ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں تو بس میں پھر اس کو جاری رکھوں۔ جو ساتھی مجھے سن رہے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو شیئر کریں کہ آپ نے دیکھا کہ عمران احمد خان نیازی کے لوگوں نے احتجاج میں کلمے کے پوٹوٹوں پر بھی ڈنڈے برسائے۔ انہوں نے کور کمانڈر آفس میں ہاؤس میں مسجد کو جلایا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی خواتین نے آ کے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن نعوذ باللہ جو لڑ رہے ہیں وہ اس دور کے صحابہ ہیں، اور اس نے خود جو صحابہ کی گستاخی کی، خود جو کہا کہ اللہ میری اس طرح تیاری کروا رہا ہے جس طرح نبیوں کی اس نے تیاری کروائی، اور جس طرح کے اس نے مغلظات بکے، پھر اس کے دور اقتدار تک اس نے جس کو چور کہا کہ یہ بھی چور، یہ بھی چور، یہ بھی چور، اکیلا میں جو ہے وہ پاکستان کا حامی ہوں اور میرے ہاتھ صاف ہیں اور کوئی چور نہیں ہے۔ 25 جولائی 2018 تک قرضہ 25,000 ارب ڈالر، اور جس دن یہ اقتدار میں آیا چوروں نے تو بقول اس کے جو چور تھے انہوں نے تو ایٹم بم بھی بنائے، ایئرپورٹ بھی بنائے، موٹر وے بھی بنائے، انہوں نے تو ملک کو ترقی پر بھی لے کے گئے، اور قرضہ 25,000 ارب ڈالر، اور یہ اقتدار میں آیا تو قرضہ جو ہے وہ 52,000 ارب ڈالر، اور نتیجے میں کیا ملا؟ انڈے، کٹے، مرغیاں، گھبرانا صرف نہیں، سکون صرف قبر میں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا کہ بجلی کے بل آئی ایم ایف طے کرے گی، گیس کے بل آئی ایم ایف طے کرے گی۔ اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹیٹ بینک کا ایگریمنٹ کر کے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا، یہاں تک معاہدات کیے کہ کوئی ملک پاکستان کو امداد نہیں دے سکے گا جب تک آئی ایم ایف اجازت نہیں دے گا۔ کل تک امریکہ کرنے والا کہ امریکہ نے سازش کی، آج وہ نام نہیں لے رہا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک کیس ہے جو واضح کیس ہے، 60 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے، جو اس نے بند لفافے میں کابینہ سے اس کی اپروول لی، اور اپنے خزانے میں 60 ارب روپے اس نے ہڑپے، اس کی بیوی اور اس کے اکاؤنٹ میں۔ پھر توشہ خانہ کا کیس جو ہے، اگر آپ اتنے ہی اچھے تھے، اتنے ہی سفید ہیں، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، تو آئیں نا پھر سامنا کریں کیسوں کا، آئیں نا پھر سامنا کریں جو ہے عدالتوں کا۔ اور عدالتیں ہیں ماشاءاللہ کہ چیف جسٹس صاحب اپنی گاڑی مرسیڈیز بھیجتے ہیں،
اور اپنی گاڑی میں ایک مجرم کو جو ریمانڈ پر پولیس کے تحویل میں ہے، نیب کے تحویل میں ہے، اس مجرم کو وی آئی پی گیٹ سے بلاتے ہیں اور بلا کر 60 ارب روپے کی کرپشن میں نامزد ملزم کو کہتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، جو کور کمانڈر ہاؤس جلا کے آیا، جو جے ایچ کیو کو آگ لگا کر آیا، جس نے پورے ملک کے اندر گاڑیاں جلائیں، سرکاری املاک جلائیں، اس کو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ جی بڑی خوشی ہوئی۔ اور آج پھر جو ہائی کورٹ نے ضمانتیں دی، یہ کہا ہے کہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی نئی ایف آئی آر لاؤنج ہوگی تو اس پر بھی گرفتار، اس کا مطلب یہ کہ اب نکل کے جو بھی جرم کرے گا گرفتاری نہیں ہوگی، کسی بھی گھر پر، کسی بھی سرکاری عمارت پر حملہ کرے گا، یہاں تک کہ کسی کا قتل بھی کر دے گا تو گرفتاری نہیں ہوگی۔ یہ لاڈلا ہے جو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور جو پارلیمنٹ پر حملہ کرتا ہے، پارلیمنٹ پر شلواریں لٹکاتا ہے، ڈی ایس پی کو گلے سے گھسیٹتا ہے، پی ٹی وی پر حملہ کرتا ہے، پھر دوسرے مظاہرے میں اسلام آباد کو جلاتا ہے، تیسرے مظاہرے میں پورے ملک کو جلاتا ہے، جو پورے ملک کے اداروں کو دھمکیاں دیتا ہے، گالم گلوچ دیتا ہے، سیاستدانوں کو گالیاں دیتا ہے، اسرائیل کے ساتھ یاری رکھتا ہے، ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق کر دیتا ہے، انڈے کٹے مرغیاں لنگر خانے دیتا ہے، جس نے اخلاقی اقدار مٹا دیے کہ ایک عورت اس کے مظاہرے میں اپنی قمیص اتار کے ننگے ہو کر مظاہرہ کرتی ہے۔ کیا یہ پاکستان کا معاشرہ ہے؟ یہ اسلام کی تہذیب ہے؟ یہ اسلام کا درس ہے؟ اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قائد جمعیت امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء اسلام کے غیور کارکنان کو اسلام آباد بلایا ہے، لہٰذا میں صوبہ سندھ کے تمام کارکنان سے اپیل کرتا ہوں، عہدیداران، ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ اتوار والے دن نکلنا ہے۔ پیر کی صبح فجر کی نماز ہم نے سپریم کورٹ کے باہر اسلام آباد میں ادا کرنی ہے۔ شیڈول اتوار کو نکلنے کا کیا ہوگا انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے ابھی سے تیاریاں شروع کرنی ہیں، نکلنا ہے۔ مولانا صاحب نے آج ایک جملہ فرمایا ہے کہ جمعیت کا کوئی کارکن گھر نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے قائد کا آپ پر ایک بھرم ہے، آپ کے قائد کا آپ پر اعتماد ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہر تحریک میں آپ نے اپنے قائد کے اعتماد کو پورا اترنے کی کوشش کی ہے، اب بھی آپ اپنے قائد کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ کوئی کارکن گھر نہیں رہے گا۔ صوبہ سندھ میں یہ آج میں بحیثیت صوبائی ناظم عمومی کے اپنی جماعت کے مشاورت سے پابند کرتا ہوں، تمام یونٹوں کے عمرا، نظماء عمومی صاحبان، تمام تحصیلوں اور پی ایس ایس کی مجالس عمومی کو، تمام یونٹوں کے عمرا نظماء، تمام تحصیلوں کے مجالس عمومی کو کہ ان کی اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر حاضری لی جائے گی۔ جس مجلس عمومی کا رکن شامل نہیں ہوگا تو یقیناً وہ جماعت کے اس بیانی کے ساتھ کمٹمنٹ پر پورا نہیں اترے گا، یقیناً وہ جماعت کے اس اہم عہدے پر جو رہتے ہوئے بھی لبیک نہیں کہہ سکے گا، تو اس کو سوچنا پڑے گا۔ تو ہر تحصیل کی مجلس عمومی، پی ایس کے مجلس عمومی کا رکن اور تمام یونٹوں کے عمرا نظماء اپنے کارکنان، ہمدردوں، ساتھیوں، اس دین دشمن، اسلام دشمن، ملک دشمن، عوام دشمن، اس کورٹ کے لاڈلے سے نفرت کرنے والے کو لے کر اتوار کو روانہ ہوں گے۔ پیر کی صبح فجر کی نماز اسلام آباد پڑھنی ہے۔ جھنڈوں کا انتظام کریں، ابھی سے جھنڈے، جہاں جھنڈے نہیں ہیں تو کپڑے کی دکان سے سفید اور کالے کپڑے لے لیں، اس سے دھاریاں بنائیں، گھر میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہیں کہ وہ آپ کے لیے جھنڈا سی دیں، اور جھنڈے میں تکڑے قسم کا ڈنڈا بھی ہونا چاہیے، کمزور ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، تکڑے قسم کا جھنڈے میں ڈنڈا ہونا چاہیے، کیونکہ جھنڈا ڈنڈے کے بغیر کام نہیں آئے گا۔ جھنڈا تبھی جھنڈا بنے گا جب اس میں زبردست اور زوردار قسم کا ڈنڈا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے 30 اضلاع کے تمام تحصیلوں میں سے کوئی کارکن گھر نہیں بیٹھے گا، آخری مارکے کے لیے نکلے گا۔ ابھی جو ساتھی مجھے دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر مجھے شیئر کریں تاکہ میں آخری مرتبہ اس بات کو دہرا دوں، اور انشاءاللہ کل دوبارہ پھر میں آپ کو دوپہر کو لائیو آ کر پرسوں کا شیڈول بتاؤں گا کہ کس طرح نکلنا ہے، کیا نکلنا ہے۔ ابھی صرف میری گزارش یہ ہے، میرا عرض یہ ہے، اور ذمہ داران کو پابند کر رہا ہوں، یونٹوں کے عمرا، نظماء، پی ایس ایس کی مجالس عمومی، تحصیلیوں کے مجالس عمومی کو کہ کوئی یونٹ کا امیر، جنرل سیکرٹری، کسی پی ایس کا کوئی رکن گھر میں نہیں ہوگا۔
کل اتوار کو نکلنا ہے، پیر کی صبح فجر کی نماز ہم نے اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر انشاءاللہ العزیز پڑھنی ہے، اور اسلام آباد میں ہم نے پورا دن رکنا ہے۔ شام کو اگر قائدین نے کہا سو جاؤ تو سو جائیں گے، کہا گھر واپس جاؤ تو گھر چلے جائیں گے، جو حکم وہاں سے ملے گا اس حکم پر ہم لبیک کہیں گے۔ تو میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے 30 اضلاع، کراچی سے لے کر کشمور تک، تھر پارکر سے لے کر جیکب آباد تک، گھوٹکی سے لے کر کیاماڑی تک، جمعیت کے تمام یونٹوں کے عمرا نظما، تحصیلوں کی مجالس عمومی، تحصیلوں کے ذمہ داران، ضلعوں کے ذمہ داران، اور جمعیت علماء اسلام کے محبین، جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، جمعیت علماء اسلام کے ہمدردوں کو اپیل کرتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے فتنہ خان کے خلاف آخری مارکے کا اعلان کر دیا ہے، اور ہم نے آخری مارکے کے لیے انشاءاللہ پیر کی صبح فجر کی نماز اسلام آباد میں پڑھنی ہے۔ تیاریاں کریں، بھرپور تیاریاں کریں۔ شیڈول کل دوں گا زور کے بعد انشاءاللہ لائیو آ کر۔ ابھی صرف اتنا عرض ہے کہ تیاری کریں، ہر یونٹ کے امیر اور جنرل سیکرٹری، ہر تحصیل کے مجلس عمومی کے رکن کی حاضری اسلام آباد میں لی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جھنڈے تیار رکھیں۔ کوئی کارکن جھنڈے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے مولانا کے ہاتھوں پر جہاد کا بیعت کیا ہے، آپ نے مولانا کے ہاتھوں پر جینے اور مرنے کی بیعت کی ہے، تو اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ گھر سے نکل آئیں۔ آپ کے قائد نے آپ کو بلایا ہے، جس طرح پہلے آپ پیچھے نہیں رہے اب بھی آپ پیچھے نہیں رہیں گے۔ اپنے قائد کے اس مان کو برقرار رکھتے ہوئے ان اسلام دشمن، پاکستان دشمن، افواج پاکستان دشمن، سیاست کے دشمن، جمہوریت اور آئین کے دشمن عناصر کو آخری دھکا دے کر انشاءاللہ ان کو بتا دیں گے کہ اس ملک کے ہم محافظ ہیں، اس ملک کے ہم چوکیدار ہیں، اس ملک کے سرحدات کی بھی حفاظت کریں گے، نظریات کی بھی حفاظت کریں گے، اقدار اور اخلاق کے سرحدات کی بھی حفاظت کریں گے، پارلیمان کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو اس ملک کے اندر مساجد، مدارس سے وابستہ لوگوں کے ساتھ بھی ہم مل کر اس ملک کے اندر مذہبی رواداری کی بھی حفاظت کریں گے، اور جو مذہبی رواداری کو توڑے گا، جمہوریت کے نام پر جو توڑے گا، مدینے کی ریاست کے نام پر جھوٹے نعروں پر، ہم اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح سندھ کی جماعت نے پہلے نبھایا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ سندھ کی جماعت اس سے زیادہ نبھائے گی، اور اس آخری مارکے میں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے کے لیے پیر والے دن صبح فجر کی نماز ہم سب انشاءاللہ اسلام آباد میں ادا کریں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ صوبہ سندھ کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران تک پہنچائیں۔ میرا یہ پیغام ضلعی، صوبائی، تحصیلوں، یونٹوں کے عہدیداران تک پہنچائیں، اور سب تیاری رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے مدد سے، عوام کے دعاؤں اور طاقت سے ان ظلم اور جبر کی دیواروں کو گرا کر اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا کر اس ملک کے عوام کو ان کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔